دنیا کے لیے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے، اور جو ممالک کیپیسٹی رکھتے ہیں ویکسین بنانے کی ان کو وہ پیٹنٹ ایک میکینزم کے تحت وہ ٹرانسفر کیا جائے تاکہ وہ ویکسین بھی بنا سکیں، اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے، اور پھر اگر ایکسپورٹ کی ان کی ساتھ فیسلٹی ہے یا وہ کیپیسٹی ہے تو ایکسپورٹ بھی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت بڑا ڈائلیما ہے دنیا کا، اور پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریز سلوگن اگینسٹ اٹ، دیٹ واز ٹو میک ہیلتھ اے پولیٹیکل۔ یہ میری فرسٹ اسپیچ تھی اکتوبر میں، جب WHO کے ریجنل کانفرنس میں گیا تھا، خاص کر کے غزہ کے تناظر میں نے کہا تھا کہ ہیلتھ کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے۔ ہیلتھ کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہیلتھ کو ہیومینیٹیرین لینس سے دیکھا جائے کہ جو ضروریات ہیں صحت کی، مریض ہو یا صحت کا نظام ہو، وہ کسی کنفلکٹ یا کسی پولیٹیکل ٹینشن سے ماورا ہو، اسی تناظر میں، خاص کر کے غزہ کے تناظر میں تو ہماری سٹینڈ بڑی کنسسٹنٹ تھی کہ آپ ہر مریض کو اور ہر انجرڈ کو صحت کی سہولیات فراہم کرے، ڈاکٹر کی ایکسیس کو انشور کرے، آپ بمبارمنٹ سٹاپ کرے۔ سب سے پہلے تو غزہ کی جو اننیسیسریلی اور انجسٹیفائڈ وار ہے، اس کا خاتمہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ہر فورم پہ یہ مقدمہ لڑا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کا ہے کہ ہم نے کہا کہ ایمبولینسز کو ٹارگٹ کرنا، بچوں کو ٹارگٹ کرنا، معصوم آبادی کو ٹارگٹ کرنا، صحت کے ورکرز کو ٹارگٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے یا کہاں کا وہ عدل ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے، اور اسی سمٹ میں یہ بھی ایک ایجنڈا پوائنٹ ہے کہ ہم چونکہ نارتھ اور ساؤتھ دونوں کنٹریز سے، دونوں ریجن سے لوگ آ رہے ہیں، تو ہم ان کو اس پہ کنونس کریں گے کہ ہیلتھ کسی بھی صورتحال میں یہ اے پولیٹیکل ہو، اس کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور جو ایکسیس ٹو دا پیشنٹ اور ایکسیس ٹو دا انجرڈ ہے وہ ہر صورتحال میں انشور کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر لوں کہ ہمارا خود جو ہیلتھ سیکیورٹی کا نظام ہے اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں۔ ہم نے ایک پلان تو بنایا ضرور ہے، ہمارا 5 ایئر کاسٹڈ پلان ہے، لیکن ایک کائنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی ہماری بھی کری، کیونکہ جب ہم دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی میں تو ہم ان کو پہلے تو اپنا ماڈل صحیح کر کے دیں۔ تو ہماری جو کاسٹ ریڈکشن پلان ہے اس میں ہم ایڈوکیٹ کریں گے گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اور پھر جو مزید گورنمنٹس آئیں گی ان کے ساتھ بھی، کہ وہ اس کو فائنینس کرے۔ اور جو فائنینسنگ کا ہم نے کہا ہے کہ 1% ایلوکیشن آف GDP ہیلتھ کو بہت ناکافی ہے، اس کو ایٹ لیسٹ 2% پہ کیا جائے، تو وہ اس کے لیے بھی ہماری کوشش جاری رہے گی۔ اور یہ ایک ایڈوکیسی جو ہم یہ فورم جو سمٹ کر رہے ہیں، یہ نیکسٹ ایئر کوئی اور ملک اس کو کر لیں، ہوسٹ کر لے، ہم خوش ہوں گے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو ہمیں تو ایک اچھی فیڈ بیک اور پذیرائی مل رہی ہے، مجھے تو سوئٹزرلینڈ، نیو یارک اور اسپین اور UK سے بہت کافی انکریجنگ میسیجز مل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ شکوہ ضرور کر رہے ہیں کہ آپ اتنا نے اس کو ابھی تک نہیں اٹھایا۔ تو اگر ادھر ایک پن بھی گر جاتا ہے تو میڈیا میں ادھر کیا حالت ہو جاتی ہے آپ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ اس کو اسی طرح انہیں نہیں اٹھایا۔ تو میری ریکویسٹ اپنی میڈیا سے تو ضرور ہوگی کہ اس کو وہ حق دے دیں، وہ سپیس دے دیں جو اس سمٹ کا یا جو اس بڑے انیشیٹو کا بنتا ہے، اور اسی کو جو فائدے نظر آ رہے ہیں اس کے آپ کو یا ہمارے سسٹم کو یا دنیا کو۔ ہم نہ صرف اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں بلکہ ہم تمام غریب ممالک اور مڈل انکم کنٹریز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان از لیڈنگ دا ہیلتھ سیکٹر۔ انشاءاللہ پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ باقی سیکٹرز میں بھی، باقی جگہوں کو بھی لیڈ کر سکے۔ تو ابھی آپ سے ہم کچھ سوالات لینا چاہتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ ندیم چوئی صاحب ABN نیوز سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنے ممالک نے ابھی تک کنفرمیشن دے دی ہے کہ ہم شرکت کریں گے؟ اور دوسرا آپ نے ویکسین کی بات کی، پاکستان میں بھی ویکسین بننے جا رہی تھی پاک ویک کے نام سے، اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کہاں تک پہنچی اور ہوا کیا اس کا؟ اچھا، ابھی تک تو ہمارے پاس کل ملا کے اگر ہم منسٹرز اور ان کے پھر کچھ کو منسٹرز آ رہے ہیں، کچھ جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن کو انہوں نے کہا، جس طرح ہم بھی کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو مشن ہوتی ہے وہ اس کو کر دیں، تو تقریباً 50 تو وہ کنفرمڈ ہے۔ کچھ آ بھی گئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، اور کچھ تو ہمارے پاس موجود ہیں جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشنز ہیں ان کے۔ اچھا، ویکسین کی آپ نے بات کی، سر ویکسین پہ میں نے عرض کی کہ ایک ہمیں کنسورشیم بنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہماری 12 ڈیزیزز کی ویکسین خود ادھر ہماری ضروریات کی کو کافی کرنے کے لیے بنائیں گی بلکہ ایکسپورٹ بھی کریں گے۔ یہ ایک پرائیویٹ انٹیٹی ہے، لیکن ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو لانا چاہتے ہیں۔ اس پہ بڑی شد و مت سے ہم نے کام شروع کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری ویکسین بنانے کی کیپیسٹی ابھی بالکل کمزور کیا کہ بہت ہے ہی نہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں۔
تو وہ ہم نے بڑھانی ہے. کووڈ کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی تھی وہ اسی وقت تو اسپیڈ پکڑ کر رہی تھی. پھر جو جس طرح میں نے کہا کہ گلوبل سیکیورٹی کا ایجنڈا ریسیڈ ہو جاتا ہے اس طرح بھی, لیکن ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اور یہ پرائرٹی ون ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ ایک بنیاد رکھ سکے یہ جو کنسورشیم ہے ویکسین مینوفیکچرنگ کا, اور پھر نیکسٹ گورنمنٹ اس کو آگے چلائیں. ایمن سید صاحبہ ٹیلنٹ نیوز سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ کہ جو سمٹ ہونے جا رہا ہے گلوبل سمٹ, اس میں جو گلوبلی جو ایشوز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے لائک HIV ہے, اس کے علاوہ پولیو ہے, اور پاکستان میں اسپیشلی کافی اس کے ایشوز آ رہے ہیں آج کل, تو اس کے حوالے سے بھی بات ہونے جا رہی ہے. سیکنڈلی جتنے ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں گلوبلی مختلف کنٹریز سے, ان میں سے بھی کسی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ان کمنگ ایئر فردر ایئرس وہ جو ہے ہوسٹ کرنے کو ریڈی ہیں اس گلوبل ایئرس کو کمنگ ایئرس میں. اچھا, یہ جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ہے یہ احاطہ کر لیتی ہے تمام ان بیماریوں کا جس کا انسانی صحت یا صحت کے نظام سے تعلق ہوتا ہے اور جو اس کو امپیکٹ کر سکتی ہے. اور یہ نہ صرف ہیلتھ کا ہوتا ہے بلکہ اس میں کلائمیٹ چینج بھی ہے, ہماری تھیمز میں شامل ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری تھیمز اس میں جو مین تھیمز ہیں اس میں ایک کلائمیٹ اینڈ ہیلتھ ہے, ایک نیشنل سیکیورٹی اینڈ ہیلتھ سیکیورٹی ہے, تیسرا پینڈیمک پریپیئرنیس اینڈ رسپانس ہے, چوتھی سسٹینیبل فائنینسنگ ہے, اینڈ پانچویں جو ہے ملٹائی سیکٹورل کوآرڈینیشن ہے. تو 5 بڑی تھیمز ہیں. تو اسی میں وہ براڈر تو اس کا احاطہ کر لیتی ہیں. پولیو ایک اینٹیجن ہے, اسی طرح HIV ایک بیماری ہے, لیکن یہ تو تمام بیماریوں کا احاطہ کر رہی ہیں. تو ایک فاؤنڈیشن ہم بنا رہے ہیں جس کو نہ صرف پولیو اور HIV بلکہ تمام بیماریوں کی سرویلنس, ڈیٹیکشن اور رسپانس میں مدد ملے گی. وقار بٹی صاحب دی نیوز سے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ, اچھی گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ آپ کرنے جا رہے ہیں, اور لیکن سمٹ سے آپ کو ہیڈ لائنس تو مل جاتی ہیں, لیکن نیشنل ہیلتھ سیکورٹی جو ہے وہ جو ہماری ہے وہ اس کو انشور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں. اقدامات سمٹ سے نہیں ہوتے, وہ آپ کو عملی طور پہ کر کے دکھانے ہوتے ہیں. ہمارا بارڈر ہیلتھ سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تباہ حال ہے, انکمپیٹنٹ لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. پوری دنیا سے ہمارے ملک میں وائرسز اور بیکٹیریا اور فنگس آ رہے ہیں, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس کو روکنے کی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے HIV کی بات کی. HIV ڈپورٹیز میں سینکڑوں ڈپورٹی, ہزاروں ڈپورٹیز آ رہے ہیں, سینکڑوں HIV لے کے آ رہے ہیں, ہیپاٹائٹس B/C لے کے آ رہے ہیں, اور ڈفرینٹ قسم کے وائرسز اور فنگس لے کے آ رہے ہیں. بارڈر ہیلتھ سیکورٹی کا انسٹیٹیوشن کچھ نہیں کر رہا. سیکنڈلی آپ کا NIH جو ہے وہ 3 سال سے لیڈر لیس ہے. جب آپ کے پاس انسٹیٹیوشن آپ کے مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ نیشنل ہیلتھ سیکورٹی کو انشور نہیں کر سکتے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہوگی بہت اچھی بات ہے, ڈکلیریشنز ہوں گی, آپ نے ابھی تک ہمارے انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کیا ہے تاکہ ہمیں جو ہمارے اوپر مصیبتیں پڑ رہی ہیں وہ ہم ان سے بچ سکیں. تھینک یو. اچھا, چیزوں کو 2 پیراؤں میں لیا جا سکتا ہے, ایک پازیٹیولی ایک نیگیٹیولی. آپ یہ سمٹ کسی ہیڈ لائن کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم نہ ہمیں کسی ہیڈ لائن کی ضرورت ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں تو, اور ہم آئے ہیں کسی کام کے لیے آئے ہیں. نہ مجھے پہلی کبھی ضرورت رہی ہے اور نہ بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میری کوئی ہیڈ لائن لگے, اور نہ میری کسی سے اس طرح کی توقع ہے کہ ہیڈ لائن لگے. جو حقیقت ہوتی ہے حقیقت کو اسی طرح ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ حقیقت کو جھٹلایا نہ جائے. حقیقت ہوتی ہے, فیکٹس آر آلویز فیکٹس. اچھا, بارڈر ہیلتھ سیکیورٹی کی آپ نے بات کی, اس پہ کمزوریاں بہت ساری ہیں, لیکن آپ وہ اسٹیپس پہ اپریشیٹ کر لیں جو ہم نے لیے ہیں کہ ابھی آپ کو تمام بارڈرز پہ ہمارے پوائنٹ آف انٹریز پہ ایک فعال نظام مل رہا ہے. ہماری وہ بھی دیکھیں کہ ہم نے تمام صوبوں میں اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا دی ہے. ہماری جو پبلک ہیلتھ ریفرنس لیب ہے وہ فنکشنل ہے. یہ بھی دیکھیں کہ 150 ڈسٹرکٹس میں ہم نے ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس یونٹ قائم کر دی ہیں, جو ساتھ رہتے ہیں اس میں بھی کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے تمام ورکرز, تمام جو فیلڈ ایپیڈیمیولوجسٹ ہے وہ ڈیٹیکشن رسپانس ہے, اور اس پہ ریہیبلٹیشن پہ بھی, اس پہ بھی ٹرینڈ ہے, وہ ان دا فیلڈ ہیں اور وہ پک کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ جیسی ہی JN1 کا ویریئنٹ آیا ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا. اٹ مینس کہ ہماری سرویلنس سسٹم ابھی فعال ہے. ایشوز دیکھیے ایک گمبھیر سبجیکٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح ایمفیسائز نہیں کیا گیا ہے, لیکن ابھی جو ہو رہا ہے اس کو حقیقت کے تناظر میں دیکھا جائے. پھر باقی جو باتیں ہوئی ہیں HIV کے حوالے سے اس کا میں نے جواب دے دیا, تو باقی تفصیلی گفتگو کے لیے آپ موسٹ ویلکم. میڈم فوزیہ پبلک TV سے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلوبل ہیلتھ سمٹ ہونے جا رہا ہے اچھا اقدام ہے, بیرون ملک سے بھی آ رہے ہیں سارے لوگ, تو سر غزہ پہ بھی آپ نے بات کی, ایک بہترین پلیٹ فارم مل رہا ہے کہ پاکستان سے ایک آواز بلند
बताइएगा कि क्या आपका लायामल होगा कि हेल्थ के हवाले से गजा को किस तरह से सपोर्ट किया जाएगा। दूसरा, इस अहम मौके पर 4 वेरिएंट जो है सर कोविड के, वो 4 केसेस जो है नए वेरिएंट के रिपोर्ट हो गए हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि उसको किस तरह से आपका डिपार्टमेंट। अच्छा, गज़ा के तनाजुर में मैं अर्ज़ कर लूँ, ये पूरी दुनिया में एक मुस्तनद बात है कि पाकिस्तान ने जिस तरह उठाया किसी ने इस तरह नहीं उठाया। पाकिस्तान की स्टैंस बड़ी कंसिस्टेंट रही है, बड़ी क्लियर रही है और बड़ी लाउड रही है और बड़ी लॉजिकल रही है। हमारी लीडरशिप ने कहा इमीडिएटली हम इसका ख़ात्मा चाहते हैं, जो जुल्म हो रहा है उसका ख़ात्मा चाहते हैं, एक्सेस फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज चाहते हैं, और हमने जो सपोर्ट दे दी 3 कंसाइनमेंट आपने देख लिया कि हमने भिजवाई हैं उधर गाज़ा में इंडी के थ्रू, उसमें सब ने सपोर्ट किया, हमने भी हेल्थ ने भी सपोर्ट किया, लेकिन इंडी में उसको लीड कर रही है, बेहतर तरीके से कर रही है, तो वो जारी है। इसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ 500 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है, मेरे पास आए हैं, कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं, हमें एक्सेस दे दे, जैसी एक्सेस, अच्छा वो सब कुछ भुगतने को तैयार है। हमें कंसर्न है कि जी उधर तो सिक्योरिटी नहीं है तो उस तरह बमें, वो कहते हैं जी हमारा काम है, अब हमें कोई एक्सेस दे दे, हम उधर शहीद हो जाएं बेहतर है, लेकिन हम वो सर्विसेज देने को तैयार हैं। तो एक तो फिज़िकल ह्यूमैनिटेरियन हमने जो किया, फिर डिप्लोमेटिकली जो हमारे लीडरशिप ने, फॉरेन ऑफिस ने, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह इसको उठाया, हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने जिस तरह इसको उठाया, वो तो अपनी मिसाल आप है। इसी समिट में भी हमने इसको एक एजेंडा पॉइंट रखा है कि हम हेल्थ को एपॉलिटिकल करना चाहते हैं, और ये मेरी एटलीस्ट 2 हाईएस्ट लेवल फोरम पे मेरी स्पीचेस हैं यूएन में, WHO में, कि हमने अपना जो स्टैंस है वो बड़े शद्दोमत के साथ इसको प्रेजेंट किया है दुनिया को कि हम क्या चाहते हैं इस गाज़ा में और कैसे जुल्म हो रहा है इधर, और हम उसका खात्मा चाहते हैं। थैंक यू। फहद चौधरी साहब, बोर्ड टीवी से। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक एक्सटेंसिव पब्लिक एक्टिविटी होने जा रही है, जनरल इलेक्शंस है, उसके लिए इलेक्शन कैंपेन भी चलेगी, तो इन्हीं के सवाल में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि JN1 वेरिएंट जो है वो कई ममालिक में तशवीश का बाइस बन रहा है, तो पाकिस्तान में इसके फैलाव का कितना खतरा है, कितना खदशा है, और ये किस हद तक खतरनाक साबित है? अच्छा, JN1 के कल मैंने अर्ज़ की थी कि उसके जो केसेस जब डिटेक्ट हुई तो जब लैब ने कंफर्म कर दी 4, तो हमने बता दिया, उसकी कैफियत भी बता दी कि वो माइल्ड केसेस थे, वो सब ठीक हैं, लेकिन उनकी ट्रेसिंग और ट्रैकिंग हो रही है कि फैमिली और कॉन्टेक्ट्स में वो तो सराहत नहीं कर गई। इसी तरह हमने एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग शुरू कर दी 2% रैंडम, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कहीं आ तो नहीं रहा। देखिए, जैसे ही इंडिया में केसेस आए तो हमें ये मालूम हो गया था कि पाकिस्तान को ख़तरा है, क्योंकि इंडिया की मूवमेंट गल्फ़ के साथ है, फिर गल्फ़ की हमारे साथ है, तो ये हमें था अंदाज़ा। तो इसके लिए हमने जो बीफ अप की अपनी बॉर्डर हेल्थ सिक्योरिटी को, अलर्ट भी कर दिया अपने सिस्टम को, और वो हमने कहा भी सेनेट में भी कि हम रेड अलर्ट पे हैं। तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी तो बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन वो मोर्टेलिटी इसकी ज़्यादा नहीं है। बोल के एंकर साहब अब तो सुन रहे हैं, तो वो मोर्टेलिटी इसकी नहीं है ज़्यादा, लेकिन स्टिल इट्स कॉल्ड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये किसी भी टाइम कंसर्न में भी बदल सकता है। तो जो एहतियाती तदाबीर हैं, जिस तरह कोविड में हमने इसकी प्रचार की, इसी तरह हम उसका अभी भी कर रहे हैं कि वो एहतियाती तदाबीर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कफ की जो एटिकेट्स हैं, सैनिटाइजेशन, हैंड वाशिंग और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, तो वो यहाँ पे भी लागू होते हैं। लेकिन हम मुकम्मल तौर पे अलर्ट हैं और सर्वेलेंस हमारी फ़ाल है, तो हमारी तो 100% ये उम्मीद है कि हमसे केस मिस नहीं होगा अगर आ जाता है तो हम उसको एक उसमें है, रेडार में हमारे हैं ये। जी सर। कैप्टन नदीम जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइए कि जो वायरस है वेरिएंट आ रहा है कोरोना का, दीगर चीज़ों का, तो आपके कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोजाना जो है दर्जनों फ्लाइट्स आती हैं, तो उन एयरपोर्ट से आप लोगों ने क्या, जो आपका हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट होता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो क्या इकदाम इस चीज़ के लिए करने जा रहा है कि जो मरीज़ हैं उनको आप लोग सही तरीके से डिटेक्ट किए जाएँ? क्योंकि हमारी माजी में हमने देखा 2-3 साल पहले हमारी वो जो मशीनें जो डिटेक्ट करती थी वो बाज़ दफ़ा ख़राब निकली, बाज़ दफ़ा डिटेक्ट किया ही नहीं जाता, अमला प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो उसको अब किस तरह यकीनी बनाएं? अच्छा, वो जो एक तो हमारे जो सिस्टम है कि ऑटोमेटिकली पिक कर लेती है, अगर आपको बुखार है तो वो तो फंक्शनल है, वो है, लेकिन इसके साथ साथ हमने नॉर्मल पेशेंट्स में, यानी जिसको कोई बुखार या अलामात नहीं है, उसके लिए भी हमने डायरेक्टिव्स जारी की हैं कि 2% आप रैंडम सैम्पलिंग करें, उनके रैपिड टेस्ट करें, कि ऐसा ना हो कि कोई वायरस उधर से आ रहा हो। इसके साथ साथ हम कोई मैकेनिज़्म बढ़ाना चाहते हैं
کہ جو سیکنڈ آپ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے کہ سیکنڈ بھی ہو اور وہ زیادہ فعال ہو کہ جو 2% ہے اس سے زیادہ بھی ہو جو ہماری سرویلنس ہے. تو وہ تیسری جو ہماری لیئر ہے وہ تو ڈسٹرکٹ اینڈ پروونسز میں آ جاتی ہے کہ ادھر ہماری سرویلنس کتنی فعال ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سرویلنس سسٹم تو ہمارا سینسٹیو ہے لیکن ہم مزید بھی کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کیس ہم سے مس نہ ہو جائے کیونکہ خطرہ ہے اس کے پھیلنے کا بہت زیادہ. میڈم فرا سنو ٹی وی سے. السلام علیکم سر. ویسے تو آپ نے کہا تھا کہ لمیٹڈ رکھا جائے پریس کانفرنس کو اسی سے ریلیٹڈ, لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میڈیکل کالجز کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کی فیسوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا, لیکن ان کی فیسوں میں اضافہ ہوا, کمیٹی بھی بنائی, تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ 27-28 لاکھ میں اگر اس دور کو بنے گا ٹھیک ہے. اچھا بالکل, یہ میرے خیال میں فرسٹ انٹریکشن میں آپ لوگوں سے میں نے یہی کہا تھا کہ ابھی جو اس وقت کی جو فیس تھی وہ بھی زیادہ تھی, تو میں نے کمیٹی بنائی کہ اس کو کم کر لیں. انہوں نے مجھے سفارشات بھجوائی لیکن جس طرح میں کم کرنا چاہتا تھا اس طرح نہیں تھی, تو میں نے دوبارہ بھجوائی کہ اس کو ریشنلائز کر لیں. جنہوں نے بڑھائی ہے از خود بڑھائی ہے, کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے. میں نے PMDC کو کہا ہے کہ اس کو ریبٹ کر لے, ان کو ایشو کر لے لیٹر کہ یہ لیگل نہیں ہے, آپ اس طرح بڑھا نہیں سکتے. اچھا انہوں نے کیسے بڑھائی؟ ایک پرانا PMC تھا پاکستان میڈیکل کمیشن جس میں یہ لیبرٹی, اور یہ اٹ میکس نو سینس, آئی سے اٹ آن دا فورم, کہ آپ ایک انٹیٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنی فیس خود متعین کر لیں. یہ کہا گیا تھا, بھائی دبے آپ لوگ اس وقت خاموش تھے لیکن کہنا چاہیے تھا آپ کو. تو اس کا کوئی ریشنل تھنگ, اس کا تو کوئی ریزن نہیں تھا کہ آپ بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ رکھتے. تو انہوں نے اس سے فائدہ لیا, جنہوں نے بھی فائدہ لے رہے تھے. ہم نے تو وہ سٹاپ کر دیا, وہ تو سسٹم ہی نہیں ہے. ابھی تو ایک سسٹم لیگلائز ریگولرائز ہے. اچھا یہ ہم ضرور کر رہے ہیں کہ ایک بیس لائن رکھ رہے ہیں کہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں میڈیکل کالجز کو ABCDE بیسڈ آن دیئر کیپیسٹی, دین کوالٹی, پھر ایکیڈیمکس, ساری چیزوں کے. تو ایک جو ڈی ہوگا جو سب سے نیچے, اس کا ایک بیس لائن ہم متعین کرنے جائیں جو کم سے کم ہم کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے اوپر 10% اگر آپ کی بہت زیادہ فیکلٹی ڈیولپ ہے یا آپ کچھ سپر اسپیشلٹیز یا کچھ اور کر رہے ہیں تو وہ 10%, اس طرح مزید 10%, تو ایک سسٹم ہوگا. اچھا اس میں جو میں بڑا فورسفلی پرسیو کر رہا ہوں کہ 5% فری ہو. 10% کی میں نے ریکویسٹ کی تھی لیکن شاید وہ تو زیادہ تھی, تو 5% کا میں نے کہا ہے کہ 5% اس میں غریب کا بچہ بھی مکمل طور پہ پڑھے اس کو, اور اس کو فری میڈیکل ایجوکیشن ہو. تو اس پہ انشاءاللہ وہ مان رہے ہیں, تو وہ بھی ہم وی ٹیک کیئر آف دا پور اسٹوڈنٹس ایز ویل. شاید یار ڈیلی سما سے سر یہ بتا دیں, ماشاءاللہ کافی ایفرٹ کیا آپ نے ہیلتھ کے لیے, اتنے ممالک کے لوگ آ رہے ہیں اس کانفرنس کے لیے, تو وہاں جو سارے ہے کوشش آپ کی کہ مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے اتنے لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں, تو آج ہیلتھ کے علاوہ ہیلتھ میں یا اس کے دیگر شعبوں میں. اچھا شکر, یہ مجھے بتانا چاہیے تھا کہ ہاں اس کی سائڈ لائن پہ ہماری بائی لیٹرل میٹنگز بھی ہیں, سعودیہ کے ساتھ بھی ہیں, پھر افغانستان بھی آئے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ پاکستان سپورٹ کر سکے ہیلتھ کے اس میں اور تناظر میں, باقی ممالک بھی. تو کوئی بائی لیٹرل MOUs بھی انشاءاللہ LOUs بھی سائن ہوں گی, جس سے نہ صرف ہمارے بلکہ ان ممالک کو بھی فائدہ ہوگا. پھر جو ہماری پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ان کی اس کے لیے جابس کے لیے بھی ایک مارکیٹ کھلی ہے, اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھجوا دیں, تو اس پہ بھی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پھر گورنمنٹ کے ساتھ تو ہم انویسٹمنٹ بڑھانا چاہتے ہیں. ہماری جو فارما پارک کا جو ویژن ہے میرا, اس میں کہ ہم جو مالیکیول بنانے کی کیپیسٹی پاکستان میں امپلانٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی فار دا فرسٹ ٹائم, تو اس میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے اور ہم اس کو فارملائز کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ خوشخبریاں بھی ہیں اس میں سے. کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے نا, کانٹیکٹ ٹریسنگ ہماری ہے, وہ تو اس کا حصہ ہے. جو جی نہیں, جو اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتے ہیں نا, کلوز کانٹیکٹ میں فیملی ہو یا مسافر ساتھ میں ہو, اس کی تو ہم ٹریسنگ کر رہے ہیں, وہ تو حصہ ہے ہمارے پروٹوکول کا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو, آنرڈ.